السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ظفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام 101۔ دوستو، اس سے پہلی جو ویڈیو آپ نے ملاحظہ یقیناً فرمائی ہوگی تو وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا یقیناً ملک پاکستان کا امن خراب ہو جائے گا، اور وہ تقریباً ہو گیا ہے۔ مزید بھی جنگ کی طرف ملک جا رہا ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں۔ ہم بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی عزت اور عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ واحد نقطہ ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، جس پر کوئی لچک نہیں دکھائی جا سکتی۔ ہم سے کہا جاتا ہے علماء کرام تھوڑی سی لچک دکھائیں خدا کے لیے، میری ذات کا مسئلہ ہوتا خدا کی قسم ہم ضرور لچک دکھاتے۔ علماء میں سے کسی کی ذات کا مسئلہ ہوتا ہمیں چلاسی کتے کہا، اس نے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے علماء کرام نے کہا بات صحابہ سے نکل کر تمہاری ذات تک پہنچی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ تمہیں گالیاں دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں کافر کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں کتا کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو، یا حضرت ابو سفیان کو، یا حضرت امیر معاویہ کو کتا کہتا ہے، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ہمارے پاس قانون موجود ہے، شروع دن سے ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے، اور آخر دن تک اس وقت تک ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے جب تک گستاخان صحابہ کو گرفتار نہیں کیا جاتا، پابند سلاسل نہیں کیا جاتا، اور مستقل طور پر گستاخیوں کا سلسلہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جامر کے علماء کرام سے امن کی کوئی توقع نہیں ہے۔ ہم نے اس دن بھی کہا تھا، رات کو بھی ہمارے علماء کرام نے، ہمارے جو جرگہ آیا تھا پارلیمانی کمیٹی، ان کو بھی کہا ہے کہ جب تک آپ لوگ گستاخیوں کا سلسلہ مستقل نہیں بند کرواتے ہیں، گستاخان صحابہ کو پابند سلاسل نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک اگر کوئی آپ کو امن کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، ہم کوئی امن کی گارنٹی نہیں دیتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اگر آپ امن کی گارنٹی ہم سے مانگتے ہو، آپ ہم سے امن کی توقع کرتے ہو، آپ لوگوں کو ایک کم کرنا ہوگا، گورنمنٹ اپنی ریٹ کو قائم کرے اور قانون کو جو ہے نا حرکت میں لائے، اور گستاخان صحابہ کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ اب میں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سمیع الحق صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به۔ آج جمعے کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ جمعے کی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ میرے مسلمان بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج اس گرمی میں، اس دھوپ کے اندر ہم جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی کاز کے لیے ہم جمع ہیں۔ وہ مقصد ہے دفاع صحابہ، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ کی دفاع کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کی تقدس، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بزرگی آپ کے سامنے علماء کرام نے بیان کی ہے۔ ہمیشہ ہم سنتے ہیں صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں مت پرکھو، صحابہ تاریخی نہیں ہے جیسے مولانا صاحب نے فرمایا، صحابہ کو قرآن کی آیات میں پرکھو، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحابہ تو ہدایت یافتہ ہے، صحابہ کی جماعت کامیاب ہے، صحابہ کی جماعت ہدایت یافتہ ہے۔ اب اللہ نے صحابہ کے لیے کامیابی کا اعلان کر دیا، اللہ نے صحابہ کے لیے ہدایت کا اعلان کر دیا۔ اب ایک
اٹھ کے کہے کہ میں صحابہ کو کامیاب نہیں مانتا، میں صحابہ کو ہدایت پر نہیں مانتا، اس کتے کی بھونکنے پر، اس کتے کی کہنے پر صحابہ نہ ہدایت سے ہٹ سکتے ہیں، صحابہ نہ کامیابی کے اس عظیم مرتبے سے نیچے آ سکتے ہیں، وہ ہمیشہ سے کامیاب اور کامران ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی جو ہے نا یہ یزید کی نسل ہے، یہ یزید کی اولاد ہے۔ یزید کو برا بلا ہمارے ہاں پہ بھی ہم نے سکوت اختیار کیا ہوا ہے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابہ، ابو سفیان کو آپ جانتے ہیں، وہ عظیم لیڈر تھا، وہ عظیم سردار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے، ابو سفیان آئے، اللہ کے نبی کے لشکر کو دیکھا کہ بھائی یہ کون آئے۔ جب لشکر دیکھا تو ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس لشکر کو دیکھ کر، مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کی امتی بنے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان بڑا آدمی ہے، ابو سفیان سردار ہے، یہ بڑی عزت والا ہے، اس کے لیے کوئی ایوارڈ ہونا چاہیے، کوئی عزت کی چیز ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہماری طرف سے ایک اعزاز ہے، ایک مرتبہ ہے، وہ یہ ہے آج فتح مکہ کے دن جو بھی آدمی ابو سفیان کی گھر میں پناہ لے گا، ابو سفیان کے گھر میں جائے گا، اسے امن حاصل ہے۔ اسے کیا حاصل ہے؟ امن۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا اعزاز یہ کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ابو سفیان کا اتنا بڑا اعزاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے پوری دنیا کے انسانوں میں چن لیا، وہ اختارنی اصحابا، میرے لیے صحابہ چن لیے، وہ انصارن، میرے لیے مددگار چن لیے، وہ اسحارن، اور میرے لیے سسرات چن لیے۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میری پیاری بیٹی رملہ، جس کا نام کیا ہے؟ رملہ۔ ابو سفیان نے دی کوسے نوم رملہ ام حبیبہ سے کنیت ہے، ام حبیبہ کے ساتھ آپ نکاح کیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کر کے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا اعزاز دیا۔ کوئی آدمی کسی کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے تو اس آدمی کو عزت دینے کے لیے کرتا ہے کہ اس کے لیے لڑائی کے لیے کرتا ہے؟ عزت دینے کے لیے، اس کو اہمیت دینے کے لیے، اس کے ساتھ رشتہ داری بحال کرنے کے لیے اس سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ سسر نبی ابو سفیان کون ہے جی؟ سسر نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہو۔ بہت سارے جوان نے، مولانا نے کہا کہ بہت سارے سوشل میڈیا پہ سنیوں کے لبادے میں رافضی، اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہوئے رافضیوں کی باتیں کرتے ہیں، جیسے بریلویوں کا ایک ادھر پنڈی میں ہے شیطان حنیف قریشی، اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ مفتی حنیف قریشی۔ وہ تو خبیث آدمی جس نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، حضرت عمر بن عاص کو برا بلا کہا۔ میرے بھائیوں اس طرح بہت سارے سنیوں کے لباس میں صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے۔ ہمارا مطالبہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے روافض کی زبان بولتے ہیں، وہ اپنے آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیں۔ ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے نا جی۔ ہاتھ پڑا کر کے کہا وہ ہمارے سنی، وہ ہمارے سنی وہ ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، جس کے دل میں ابو سفیان کی محبت ہو، جس کے دل میں معاویہ کی محبت ہو، جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو، عمر فاروق کی محبت ہو، عثمان غنی کی محبت ہو، علی المرتضیٰ کی محبت ہو، تمام صحابہ کی محبت ہو۔ یہ بکواس کرتے ہیں صحابہ میں کچھ منافق تھے، کیا بکواس کرتے ہیں صحابہ؟ او بھائی مکہ کے اندر آپ
बकरा की शुरू में देखो, मुनाफिकीन की जमात अलग है, मुनाफिक अलग है, और मुसलमान खरे मुसलमान अलग है, काफिर अलग है। ये कहते हैं सहाबा में मुनाफिक थे, ये बकवास करते हैं सहाबा के बारे में। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक जमात जिसे सहाबा कहा जाता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन, उनकी अजमत पर किसी तरीके पर हम किसी लहजे पर उनकी अजमत उनकी इज्जत के बारे में नीचे आने को तैयार नहीं है, तैयार बिल्कुल नहीं है। जो लोग सहाबा की गुस्ताखी में मुब्तला हुए आलन ऐलान सिकरदू में, गिलगित में, कराची में, दुनिया के जिस कोने में भी, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में, हमारा आज भी यही मुतालिबा है कि भाई जब तक आप उनको करार वाकई सजा नहीं देंगे, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सुन्नी अवाम, सुन्नी कौम, सुन्नी मुसलमान चैन से बैठेंगे। हमारा आज भी यही मुतालिबा है, भाई उस शख्स को गिरफ्तार करो जिसने सरेआम धमकी दी और वो हमारी कमजोरी को हमें कमजोर समझ रहे, हालांकि हम कमजोर नहीं है। हम किसके दाई हैं? अमन। किसके दाई हैं? हम कहते हैं मुल्क में फसाद न हो, हम कहते हैं मुल्क में अमन आए, हम मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के खिलाफ है, हम दहशतगर्दी के हामी नहीं है, हम दहशतगर्दी के कतल हामी नहीं है। हम कहते हैं मुल्क में अमन रहे, मुल्क में चैन रहे, मुल्क में सुकून हो, मुल्क के अंदर हालात सही तरीके से चलते रहे। हम कभी दहशतगर्दी के हामी नहीं। लेकिन एक आदमी सहाबा किराम की शान में, सहाबा की अजमत में, सहाबा की तकद्दुस में खुलेआम गुस्ताखियां करके और हुकूमती इदारों को चैलेंज करे, सिक्योरिटी इदारों को चैलेंज करे कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, आपके अंदर जुर्रत है। तो इस तरह के हालात जब हुए तो फिर अमन की गारंटी नहीं मिल सकती है, फिर अमन नहीं हो सकता है। फिर उस वक्त बदअमनी की तमाम तर जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पर है जिन्होंने इस काम का आगाज किया है। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जनाब खत्मे नबूवत, शाने अज़मते सहाबा, गुफ्तारे सहाबा, किरदारे सहाबा, यलगारे सहाबा, सदाकते अमीरे मुआविया, सदाकते अबू बकर सिद्दीक। अच्छा दोस्तों, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, ये उसी मसले के तहत ये लोग निकले हैं जिसका हम आपको बता रहे थे। ये पूरा एक दफ़ा मैं वाक़या आपको मुख्तसरन बता दूं कि ये क्या हुआ, पहले मुल्क का अमन ख़राब करने की किसने कोशिश की और ये किस वजह से, और आगे क्या सिलसिला होगा अगर ये इसको न रोका गया। नाज़रीन कराम, ये आपके इल्म में होगा जब नामूस सहाबा व अहले बैत बिल पास हो गया, कहकर ख़बरें चली सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में, तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। उन लोगों को तकलीफ़ हुई जो मुल्क पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते थे, जो मुल्क पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो इस्लाम के गद्दार हैं। हुआ यह कि गिलगित बल्तिस्तान में एक शिया ज़ाकिर हैं नाम नहाद, जिसका नाम है बाकिर मजलिसी। नाज़रीन कराम, उसने सर्र आम जुम्मे के ख़िताब में नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम के ऊपर सर्र आम उसने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नकल कुफ़र नबाशत उसने गालियाँ दी, लानतें भेजी, जिसकी वजह से अब अहले सुन्नत शदीद इश्तिआल में आए हैं। और जब से ये वाक़या पेश हुआ है, अहले सुन्नत रोडों पे आए हुए हैं। और बिल्कुल ये आपने आज की ताज़ा वीडियो है, मुलाहिज़ा फरमाएं, इन लोगों ने पूरे शहरा कराकुम और कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान
اور چلاس کو بلاک کیا ہوا ہے۔ میں پوری مکمل جو دھرنے کی ویڈیوز ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً ایک دو ویڈیوز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ یہ ابھی ساتھ میں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی دھرنے کی ہے، اس کے آواز ہم نے میوٹ کی ہے اس لیے کہ جب میں اپنے معاملات اپنی چیزیں بولوں گا اور ویڈیو بھی چلے گی تو یہ پھر لمبی ہو جائے گی، اس لیے ساتھ یہ میں چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو اب حکومت سے میری یہ اپیل ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ملک میں خون خرابہ ہونے سے ملک کو بچانے کے لیے آپ نے فوراً جس شخص نے یہ گستاخی کی ہے اس کو فی الفور قید کیا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ نہیں تو یہ جو لوگ تھے بہت پرامن تھے، سادہ لوگ تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ لکھے پڑھے جب ہوتے ہیں ان کے اندر شعور ہو جاتا ہے، ان کو اپنے دین اسلام کا جب پتہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ان کے مقدسات کیا ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں، جاہل سے جاہل اور بالکل دین سے بدزن شخص کو بھی یہ پتہ ہے کہ بھائی صحابہ کرام معیار ایمان ہیں، معیار حق ہیں، ان کے بغیر دین کامل اور مکمل نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا ملک پاکستان میں گستاخیاں ہوں اور اہل سنت خاموش رہیں۔ اس لیے آپ سے حکومت سے میری ابھی بھی اپیل ہے، وقت ہے ابھی بھی کہ اس شخص کو سزا دی جائے، اس کو گرفتار کیا جائے اور جو قانوناً اس جرم کی سزا ہے اس کو دی جائے۔ انشاءاللہ العزیز ملک ہمارا دوبارہ امن کی طرف آ جائے گا، نہیں تو یہ آگے پھر آپ حالات دیکھیں گے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہ آگ پورے ملک کو لپیٹ میں لے گی۔ تو امید ہے کہ آپ ناظرین کو بھی سمجھ آیا ہوگا اور آپ تمام ناظرین سے میری یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں تاکہ حکومت تک ہمارا یہ مطالبہ پہنچ جائے اور تمام شخصیت کو، بلکہ یہاں پہ تو ایک ہی شخص نے گستاخی کی ہے، ابھی ایک ہی ہے، کل کو پتہ نہیں نہ جانے پھر کتنے نکل آئیں گے جب ان کمینوں کو، بے غیرتوں کو، لانتیوں کو لگام نہ دی جائے۔ تو اس لیے حکومت سے ابھی بھی ہماری گزارش ہے کہ ان کو لگام دی جائے، ان کو سزا دی جائے، انشاءاللہ ملک کا امن بحال ہو جائے گا۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ۔